پوشیدہ علم۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا رائے ہے اس فرمان باری عز و جل کے بارے میں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان ھذا لمن المکتوم لولا انکم سألتمونی انہما اخبرتکم بہ، یعنی یہ بے شک پوشیدہ علم سے متعلق بات ہے، اگر تم لوگ مجھ سے اس بارے میں سوال نہ کرتے تو میں تمہیں کچھ نہ بتاتا۔ ان اللہ عز و جل وکل بی ملکین لا اذکر عند عبد مسلم فیصلی علی الا، بے شک اللہ عز و جل نے میرے لیے 2 فرشتے مقرر فرما دیے، جس مسلمان کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود بھیجے، قال ذاناک الملکان غفر اللہ لک، وقال اللہ وملائکتہ جوابا لذینک الملکین آمین۔ تو وہ دونوں فرشتے کہتے ہیں، اللہ عز و جل تیری مغفرت فرمائے، اور اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے ان کے جواب میں آمین کہتے ہیں۔ کنز العمال۔ حضرت سیدنا علامہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر در منصور میں ابن نجار کے حوالے سے بیان کردہ روایت میں مزید اضافہ نقل فرماتے ہیں، ولا اذکر عند عبد مسلم فلا یصلی علی الا، جس مسلمان کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے، قال ذلک الملکان لا غفر اللہ لک، وقال اللہ وملائکتہ لذینک الملکین آمین۔ تو وہ دونوں فرشتے کہتے ہیں، یا اللہ، اللہ عز و جل تیری مغفرت نہ فرمائے، یعنی اس شخص کو جس مسلمان کے سامنے میرا ذکر کیا جائے، مجھ پر درود نہ بھیجے، تو فرشتے اس کو پھر بد دعا دیتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تیری مغفرت نہ فرمائے۔ اللہ عز و جل اس کے فرشتے ان کے جواب میں پھر آمین کہتے ہیں۔ تفسیر در منصور۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں، آیت درود سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح نعت ہے، اس میں ایمان والوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا گیا۔ لطف کی بات یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں کافی احکامات صادر فرمائے، مثلا نماز، روزہ، حج وغیرہ وغیرہ، مگر کسی جگہ یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ یہ کام ہم بھی کرتے ہیں، ہمارے فرشتے بھی کرتے ہیں، ایمان والو تم بھی کیا کرو، وہ صرف اور صرف درود شریف کے لیے ہی ایسا فرمایا گیا۔ اس کی وجہ بالکل ظاہر ہے، کیونکہ کوئی کام بھی ایسا نہیں جو اللہ عز و جل کا بھی ہو اور بندے کا بھی۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے کام ہم نہیں کر سکتے، ہمارے کاموں سے اللہ عز و جل بلند و برتر و بالا۔ اگر کوئی کام ایسا ہے جو اللہ عز و جل کا بھی ہو، ملائکہ بھی کرتے ہو، مسلمانوں کو بھی اس کا حکم دیا گیا، تو وہ صرف اور صرف آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے۔ جس طرح ہلال عید پر سب کی نظریں جمع ہوتی ہیں، اسی طرح مدینہ کے چاند صلی اللہ علیہ وسلم پر ساری مخلوق کی اور خود خالق کی بھی نظر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ برادران اسلام، اسی لیے شہنشاہ سخن حضرت مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں، خالق نے تجھے ایسا طرحدار بنایا، میرے حبیب یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آباء و آل محمد وبارک وسلم۔ برادران اسلام، معزز سامعین و ناظرین، اسلامی بھائی اور بہنوں، مذکورہ آیت کریمہ میں اللہ عز و جل فرشتوں کے درود بھیجنے کا ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی درود و سلام بھیجنے کا حکم دے رہا ہے۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ اگرچہ ایک ہی لفظ کی نسبت اللہ تعالیٰ فرشتوں مومنین کی طرف کی گئی ہے، لیکن منسوب الیہ کے اعتبار سے اس کا معنی مختلف ہے۔ امام بغوی فرماتے ہیں، اللہ عز و جل کا درود ہے رحمت نازل فرمانا، فرشتوں کا اور ہمارا درود ہے دعائے رحمت کرنا۔ اللہ عز و جل نے مذکور آیت مبارکہ میں یہ خبر دی کہ ہم ہر آن ہر گھڑی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتوں کی بارش برساتے ہیں۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جب اللہ عز و جل خود ہی رحمت نازل فرما رہا ہے تو ہمیں درود شریف پڑھنے یعنی رحمت کے لیے دعا مانگنے کا کیوں حکم دیا جا رہا ہے؟ کیونکہ مانگی وہ چیز جاتی ہے جو پہلے سے حاصل نہ ہو۔ جب پہلے ہی سے رحمتیں اتر رہی ہیں پھر مانگنے کا حکم کیوں دیا گیا؟
اس کا جواب یہ ہے کہ کوئی سوالی کسی دروازے پہ مانگنے جاتا ہے گھر والے کے مال و اولاد کے حق میں دعائیں مانگتا ہوا جاتا ہے، سخی کے بچے زندہ رہیں اور جھوک بستے رہیں، شالا آباد رہو، مال سلامت رہے، تھوڑا گھر آباد رہے وغیرہ وغیرہ۔ جب یہ دعائیں مالک کے مکان سنتا ہے سمجھ جاتا ہے یہ کوئی بڑا مہذب سوالی ہے، بھیک مانگنا چاہتا ہے مگر ہمارے بچوں کی خیر مانگ رہا ہے، خوش ہو کر کچھ نہ کچھ جھولی میں ڈال دیتا ہے۔ یہاں حکم دیا گیا ایمان والو، جب تم ہمارے ہاں کچھ مانگنے آؤ تو ہم تو اولاد سے پاک ہیں، ہمارا ایک پیارا حبیب ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے اہل بیت علیہم الرضوان کی اور اس کے اصحاب رضوان اللہ علیہ مجمعین کی خیر مانگتے ہوئے، ان کو دعائیں دیتے ہوئے آؤ، جن رحمتوں کی ان پر بارش ہو رہی ہے اس کا تم پر بھی چھینٹا ڈال دیا جائے گا۔ برادران اسلام، ان چھینٹوں میں سے ایک چھینٹا یہ ہے کہ روایت میں آتا ہے من صلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم واحدۃ صلی اللہ علیہ وملائکۃ سبعین صلاۃ، جس نے نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار بھی درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے 70 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ درود شریف پڑھنا دراصل اپنے پروردگار عز و جل کی بارگاہ سے مانگنے کی ایک اعلیٰ ترکیب ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے میرے آقا امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے ادائے کے بخش شریف میں یوں عرض کیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ میرے کریم، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اس آیت مقدسہ میں مسلمانوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ اے درود و سلام پڑھنے والو، ہرگز یہ گمان بھی نہ کرنا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ہماری رحمتیں تمہارے مانگنے پہ موقوف ہیں، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درود و سلام کے معذلہ محتاج ہیں۔ نہیں، تم درود پڑھو یا نہ پڑھو، ان پر ہماری رحمتیں برابر برستی رہتی ہیں۔ تمہاری پیدائش، تمہارا درود و سلام پڑھنا تو اب ہوا، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتوں کی برسات تو جب سے ہے جب اور کب بھی نہ بنا تھا، جہاں وہاں کہاں سے بھی پہلے ان پر رحمتیں ہی رحمتیں ہیں۔ تم سے درود و سلام پڑھوانا، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائے رحمت منگوانا تمہارے اپنے ہی فائدے کے لیے ہے۔ تم درود و سلام پڑھو گے، اس میں تمہیں کثیر اجر و ثواب ملے گا۔ ارشاد فرماتے کسی گناہ سے جان چھڑانی ہو اس کا طریقہ ہے، اس گناہ کے بارے میں قرآن و حدیث میں جو مذمت وارد ہوئی، اس کے کرنے پر جو عذابات بیان ہوئے اس کا مطالعہ کریں، انشاءاللہ غیر محسوس طریقے پر اس گناہ کا علاج شروع ہو جائے گا۔ اگر کسی نیک عمل کی عادت بنانی ہو تو اس کے فضائل اور ثواب پر توجہ کریں، انشاءاللہ دل اس نیک عمل کی طرف مائل ہوگا۔ آئیے برادران اسلام، آج یوم جمعہ ہے، درود و سلام کی عادت بنانے کی نیت کر لیجئے، اور اس کے مزید کچھ فضائل بھی انشاءاللہ آگے چل کے بیان کریں گے۔ خالق کائنات صدقہ چہرہ والضحیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، واللیل اذا سجا کی زلف عنبری کا، مالک کائنات وجود مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ مجھ جیسے گناہ گار کی بخشش اور مغفرت فرمائے، قبر میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان نصیب فرمائے، بوقت موت رخ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ نصیب فرمائے، اور زبان پر کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت نصیب فرمائے۔ جب دنیا سے ہمارا آخری وقت ہو، ہم جا رہے ہوں، بس یہی نعرہ لگاتے جائیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آباء و آل و اصحاب و ازواج و اولاد و ابناء و بنات سیدنا محمد مبارک وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ لب پر ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آخری وقت ہو، سامنے رخ والضحیٰ کی تصویر ہو، زبان پر بس یہی تقریر ہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔